ایک بار پھر سے ناظرین آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے صبح آ کر جو ہے وہ آپ کو ایک نئی امید دینی ہے، آپ سے اچھی بات کرنی ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ مسکرا کے جو ہے وہ آپ کو ویلکم کروں، آپ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیروں۔ لیکن میں کیا کروں جب میرے ملک میں اتنے سارے گھر ایسے ہوں جہاں پر اس وقت صفحہ ماتم بچھا ہوا ہو، جہاں پر مائیں جو ہیں وہ آہیں اور سسکیاں لے رہی ہوں، جہاں پہ گھر اجڑ گئے ہوں، بچوں کو یہ نہیں پتا کہ آخر ہم کیوں یتیم ہو گئے، ہمارے باپ کا سایہ ہم سے کیوں چھین لیا گیا، جوان بہن بیٹیاں ان کے سہاگ اجاڑ دیے گئے، ماؤں سے ان کی اولادیں چھین لی گئیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، یہ سب کچھ سننے کے بعد میں کیسے مسکراؤں، میں کیسے یہ کہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی یہ میری ذمہ داری ہے، یہ مجھے سکھایا گیا ہے کہ ہم نے اپنے کام کو کرتے رہنا ہے۔ اور جو دہشت گرد ہیں اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ امن کو خراب کیا جائے، لوگوں سے مسکراہٹیں چھینی جائیں، یہ جو زندگی کا پہیہ چل رہا ہے اسے روکا جائے، ان کو ایک شٹ اپ کال دینے کے لیے اور ان کو یہ میسج دینے کے لیے کہ ہم آپ کی ان بزدلانہ کارروائیوں سے ڈرتے نہیں، گو کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم ایسا کچھ کر نہیں پاتے کہ ہم اپنے لوگوں کی جانوں کو محفوظ رکھ سکیں، ہم اپنے پیاروں کو بچا سکیں، ان مرنے والوں کو اس طرح نہ چھوڑ دیں کہ کوئی ان کا پرسان حال نہ ہو اور کوئی بھی آئے اور اس طرح ان کو مار کے چلا جائے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ہمارے حوصلے آج بھی بلند ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہیں گے۔ کل جو لاہور میں سانحہ ہوا، کتنے لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے، شہید ہو گئے، بہت سارے لوگ زخمی ہیں، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ رب انہیں صحت دے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے ایک دن پہلے کل کوئٹہ میں بھی ایک حادثہ ہوا، ایک بام کو ڈیفیوز کرتے ہوئے جو ہے وہ بھی شخص اپنی ذمہ داری پوری کر رہا تھا۔ کیا اس شخص کی زندگی ہوگی، اور سوچیں وہ کتنا بڑا رسک لے کر کتنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اس کو ڈیفیوز کرنے آیا ہوگا، اور وہ خود بھی جو ہے وہ نشانہ ہو گیا، اور اس میں جو ہے 2 لوگ شہید ہو گئے، کافی لوگ جو ہے اس سانحے میں بھی جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ جو ایک سانحے سے بچانے کے لیے آئے تھے وہ خود جو ہے ایک خبر بن گئے آج۔ اس سے ایک دن پہلے یہ 2 دن 24 گھنٹے ایسے گزرے ہیں کہ اس میں بہت ساری آپ کو جو ہے وہ بری خبریں سننے کو ملی۔ ہم اگر اپنے میڈیا کی بات کرتے ہیں جو ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ آپ لوگ گھروں میں بیٹھے باخبر رہیں، ہر خبر آپ تک جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ پہنچائی جا سکے، ہو کیا رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اب جو باہر ہوتے ہیں ہم ٹی وی پر خبر دیکھ کر ان کو بھی گھر بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے رپورٹرز ہیں، جو ہمارے کیمرہ مینز ہیں، جو ہمارے ڈی ایس این جی کا جو سٹاف ہوتا ہے، یہ تمام لوگ جو ہے اس وقت اس جگہ بھاگ رہے ہوتے ہیں جہاں پر اس طرح کی سچویشن ہوئی ہوتی ہے، جہاں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہوتا ہے۔ اگر میں بات کروں میڈیا کی تو جو 2 دن پہلے جو حادثہ ہوا ہے، 1 دن پہلے جو حادثہ ہوا ہے جس میں سما کا ایک ینگ بچہ 22 سال اس کی عمر تھی، تیمور، وہ اس دنیا سے چلا گیا، شہید ہوا۔ رب اس کے درجات کو بلند کرے۔ تمام میڈیا کے لوگوں کی طرف سے جو ہے میں اس کے لیے دعا گو ہوں، رب اسے غریق رحمت کرے، اسے درجات بلند کرے۔ اور میں ایک ایسا فیکٹ آپ کے سامنے شیئر کروں گی جو میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ہم جنگی صورتحال میں ہیں۔ پاکستان میں جس طرح صحافی کام کرتا ہے نا، سلام پیش کرتے ہیں، یہ صرف اس کا جذبہ ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، میں ہمیشہ سلام پیش کرتی ہوں اپنے فوجیوں کو، اپنے پولیس آفیسرز کو، اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، لیکن آج جو ہے میں اپنے صحافیوں کو بھی سلام پیش کروں گی، کیونکہ جس طرح وہ بھی کام کر رہے ہیں نا، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان جو ہے پہلے نمبر پہ عراق، دوسرا نمبر فلپائن کا ہے، 3rd نمبر ہے میکسیکو، اور 4تھا نمبر جو ہے پاکستان کا ہے۔ یہ میں کسی قابلیت کے اعتبار سے آپ کو پاکستان کا 4تھے نمبر پر رینک نہیں بتا رہی، بلکہ صحافیوں کے لیے پاکستان 4تھا خطرناک ترین ملک جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اس میں ہم 4تھی رینکنگ پر آئے ہیں۔ صحافی کس طرح زندگی گزارتا ہے، اس کو کس طرح جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، یا اس کے لیے کیا کچھ موجود ہے، اس کو آج ہم جانیں گے اپنے بڑوں سے جو ہمیشہ صحافیوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کی حق کی بات کرتے ہیں، لیکن 2 دن بعد ایک اور نئی خبر آ جاتی ہے اور پیچھے رہ جاتی ہیں یہ تمام چیزیں۔
جو میرے ساتھ اس وقت میرے معزز مہمان موجود ہیں، انہوں نے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انہوں نے دنیا بھر میں جا کر جو ہے وہ اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے. BBC ہو، بڑی بڑی جو اس طرح کی وارز ہوئی اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ رپورٹنگ کی ہے. یہ BBC کے ایکسپیرینس رکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کیا سچویشن ہے اور ایک جو ہے SOP کیا ہونی چاہیے. اگر آپ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے پروٹوکولز کیا ہونے چاہیے، یہ میں ان سے جانوں گی. انجم رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر. اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں پاکستان میں بڑی عجیب سا مجھے لگتا ہے جب ہم انسانی حقوق کے دن پر، عالمی دن پر بات کرتے ہیں، حقوق اور اس طرح کی چیزیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں. اور اب تو مجھے جب میں قانون کی بات کرتی ہوں تو بھی میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہی آ جاتی، کیونکہ قانون کتابوں میں تو موجود ہے، پتہ نہیں ہے کہاں انصاف کہاں ملتا ہے، کون سے دروازے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے ہیں، اور جن دروازوں پر جانا پڑتا ہے ان پر میں اور آپ کبھی نہیں جانا چاہیں گے. لیکن پھر بھی ہم قانون کی عزت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس اسٹیٹ میں قانون جو ہے وہ نافذ کرنے والے ادارے اور صحیح فیصلہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے قلم کا صحیح استعمال کریں. قادر خالد مندوکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جنرل سیکرٹری KUJ ہمارے ساتھ موجود ہیں، واجد رضا اصفہانی. السلام علیکم. آپ کو بھی ویلکم کریں گے. سر، ہم چوتھے رینک پہ ہیں اور کسی اچیومنٹ میں نہیں ہیں، بلکہ ہمیں ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ خطرناک سٹیٹ ہے صحافی کے لیے. پھر صحافی کیوں کام کرے، کیوں وہ فیلڈ پہ نکلے، اپنی جان کی بازی لگائے اپنے گھر والوں کو پیچھا چھوڑ کے؟ یہ کیا ہو رہا ہے سر، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے؟ دیکھیے سنا، صحافی کیوں نکلے، سب سے پہلے تو میں یہ جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے صحافت جو ہے نا، وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ کوئی 9 to 5 قسم کی جاب نہیں ہے کہ آپ آئے، آپ نے پنچ کارڈ کیا، اپنے کام کیے، فائلیں نمٹائی ہوں، 5 بجے گھر چلے گئے. جب تک کہ آپ کے اندر پیشن نہیں ہوتا، ایک جنون نہیں ہوتا، آپ ایک صحافی نہیں بنتے ہیں. صحیح. اور جب آپ اپنی اس جنون میں ہوتے ہیں، اس پیشن میں ہوتے ہیں، اور یہ زندگی بھر رہتا ہے، تو لہٰذا پھر آپ اس خبر کی کھوج کے لیے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں کئی رکاوٹیں آتی ہیں اور جان کو بھی خطرات آتے ہیں. اور جیسے ابھی آپ نے کہا، ہم چوتھے بدقسمتی سے چوتھے نمبر پہ ہیں ان خطرات کی وجہ سے. بہت سارے عوامل ہیں جس میں کہ ہر آدمی بات کرتا ہے کہ حکومتی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ صحافیوں کو پروٹیکشن نہیں دیتے، سب نہیں دیتے. لیکن ایک جو سب سے بڑا ہے وہ میں کہنا چاہوں گا یہ کہ یہ جو ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں TV مالکان ہیں نا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے. صحیح. وہ اپنے سٹاف کو، اپنے ینگسٹرز کو نہ ٹریننگ پہ بھیجتے ہیں. دیکھیے گرے ایریا کی یا اس طرح کی کسی کنفلکٹ زون کی کوریج کے لیے ایک خاص آپ کو اسکل چاہیے ہوتی ہے. صحیح. خاص اس کے طریقہ کار ہوتا ہے ٹریننگ ہوگی اپنے جان بچا کے آپ کس طرح سے خبر کو پہنچاتے ہیں، اکوپمنٹ کو یوز کیسے کرتے ہیں، کون سے اکوپمنٹس آپ یوز کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. بدقسمتی سے وہ ٹریننگ دینی جاتی کیونکہ اس میں پیسے لگتے ہیں. جیسے بڑی اچھی بات ابھی کسی دوست نے کہی تھی کہ کیمرہ کی انشورنس تو کرا دیتے ہیں، لیکن وہ جو جا رہا ہے ایک جیتا جاگتا انسان، کیمرہ مین یا ایک رپورٹر، آج تک اس کی انشورنس کی بات نہیں ہوئی. پوری دنیا میں بین الاقوامی طور پہ جب کوئی رپورٹر اس طرح کے زون میں جاتا ہے تو اس کی انشورنس تو خیر ہوتی ہے، لیکن ایکسٹرا انشورنس کرائی جاتی ہے کہ کم از کم اس کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، اور ایکسٹرا انشورنس کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو اس کے لواحقین جو ہیں وہ بے یار و مددگار نہ رہ جائے. اچھا، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، میں اس پہ بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جب ایک چیز ہوتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھائی جو اور ہیں ان کو بھی بچاؤ. جو ایک شخص کا حق ہے، ایک شخص جو کام کر رہا ہے، قادر صاحب میں آپ سے پوچھوں گی، جب وہ اس کام کے لیے آتا ہے تو آلریڈی آپ اس کے لیے جو بھی پروٹوکولز ہیں، جو بھی قانون موجود ہے، اس کے حساب سے آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں اب دوسروں کے لیے یہ سب کرو بھائی، ان کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے. حادثے کے منتظر ہوتے ہیں ہم سانحے کے منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی چیز ہوگی تو ہم جو ہے وہ جا کر چیزوں کو کریں گے، اور وہ بھی ہم کرتے نہیں ہیں. تھوڑے عرصے کے لیے بات ہوتی. قانون کیا ہے؟ ایک شخص جب ایک ادارے میں جاتا ہے، کام کرتا ہے، ایک یہاں صحافی کام کرتا ہے، تو ایک ادارہ جو ہے وہ اسے کیسے فیسیلیٹیٹ کرے گا، اس کے حقوق کیا ہیں؟ دیکھیے حقوق تو آئین پاکستان اگر آپ آرٹیکل 8 سے لے کے 20 تک پڑھی ہوں تو اس میں تمام جو بھی معاشرے میں فرد ہے، جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی تمام حقوق بڑی واضح طور پہ مینشن ہے. صحیح. اور یہ ایز اسی طرح ہے جیسا یونائٹڈ نیشن کا جو ڈکلیریشن ہے 10 دسمبر 1948 کا، اسی کے مطابق عین مطابق ہے. آپ نے پاکستان کو صحافیوں کے لیے تو چوتھا ملک قرار دے دیا. آپ نے یہ نہیں کہا، شاید گوگل میں یہ نہیں ہے
کیونکہ ہمارے پیشے سے لوگ فائدہ تو لیتے ہیں، مصیبت کے وقت تو وکیل کا سہارا لیتے ہیں، مگر وکیل کو پسند نہیں کرتے ہیں. صرف کراچی میں 42 وکیل شہید ہو چکا ہے ابھی تک. شاید اگر دنیا کے تاریخ میں تو پہلے نمبر پہ آئے گا جو پاکستان وکیلوں کے لیے خطرناک ملک ہے. ٹھیک ہے، اور یہی وکیل ہے جو لوگوں کو ووٹ، اور ہمارے جیسا سوشل ورکر جو ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں. صحیح. سر ایک منٹ لوں گی آپ کا. آپ نے مجھے کہا بالکل یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ گوگل پر نہیں لکھی، یہ گوگل پر نہیں لکھی، لیکن یہ ہم انسانوں کے دلوں پر لکھی ہے. میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں ڈاکٹرز کا بھی ذکر کیا تھا، میں نے پروفیسرز کا بھی ذکر کیا تھا، میں نے آپ لوگوں کا بھی ذکر کیا تھا، اور میں نے ہر اس پولیس آفیسر کا بھی ذکر کیا تھا، چاہے وہ ٹریفک کو بھی کنٹرول کرتے ہوئے اگر سگنل پر کھڑا ہے نا، تو اس کی جان بھی ہمارے لیے قیمتی ہے. آپ لوگ جو اپنا کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی سلام. سر یہاں ہم ایک دوسرے کو سے دکھ بانٹنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ کا دکھ بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا دکھ ہے. ہم سب ایک ہیں. مجھ سے پہلے آپ نے کہا میں نہیں سنے، چلو اچھی بات ہے. جی اچھا، جو بات آپ نے کی ہے کہ حقوق کی، سب سے پہلے تو اگر میں بات کروں کہ ریسنٹلی بلکہ 2013 میں سندھ اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا، وٹنس پروٹیکشن بل. یقیناً احسن اقدام ہے وٹنس پروٹیکشن، مگر اس وٹنس سے پہلے اس جج کو تو پروٹیکٹ کر لیں جو فیصلہ دے رہے ہیں، اس وکیل کو تو پروٹیکٹ کرے جو کیس کو کرے، اس سرکاری وکیل کو کرو جو مقدمہ لے کے جاتا ہے، اس پولیس والوں کو کرو جو مقدمہ بناتا ہے. یعنی لاکھوں لوگوں کو تو پروٹیکٹ آپ کر رہے ہو یا قانون بنا دیا ہے، جو چند لوگ ہیں ان کو آپ بنا نہیں سکتے. نمبر ایک بات. پھر دوسری بات، سوال جو ہماری ڈی آئی جی صاحب جو لاہور میں کل شہید ہوا ہے، میں یہ بھی سوال میں اٹھا رہا ہوں، پروٹیکشن کی اپنی بات کی ہے. وہ ڈی آئی جی جس طرح آپ کے ٹی وی چینل نے جو دکھا ہے، جس طرح وہ گھوم رہا تھا، ایک ملن ساز، ایک سوشل ورکر ٹائپ کا، ٹھیک ہے، مذاکرات کا، یعنی ہر جگہ، یعنی جیسے ایک ٹریفک کانسٹیبل جو ٹریفک کنٹرول کا، اس طرح موومنٹ تھی ان کی. اس غریب کو آپ نے کیا پروٹیکشن دیا؟ یعنی ایک خودکش حملہ آور بڑی آسانی سے جا کے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی جو گوندل صاحب تھے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس نے اپنے آپ کو اڑایا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اپنی پروٹیکشن ہے. اس غریب کو آپ نے اس کو آپ نے دھکا دی جا کے مذاکرات بھی کرو، جا کے لوگوں کو پروٹیکٹ بھی کرو، ٹریفک بھی سنبھالو، اس کو آپ نے کیا پروٹیکشن دی ہے؟ تو یہ پروٹیکشن کے نام پہ میں ایک سوال چھوڑا ہے میں نے فیس بک پہ، یہ سما کے واقعے سے میں نے سوال یہ کیا کہ تمام انٹیلیجنس ادارے، اگر میں سندھ کی بات کروں، پنجاب کر رہا ہوں، یہاں فوج بھی کام کر رہی ہے، رینجرز بھی کام کر رہی ہے، پولیس بھی کام کر رہی ہے، اور تمام انٹیلیجنس ادارے بھی کام کر رہے ہیں، اور اربوں خربوں روپے کا فنڈ ہے. یہ امن کب آئے گا؟ میرا سوال ہے. صحیح. آپ ہی کا سوال میں آگے بڑھاتی ہوں. اس کی تلاش میں تو ہم تھے، اور سچ کہوں تو کچھ دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے دل کو تسلی بھی ہوئی تھی. ہم شکر کرتے تھے کہ کراچی کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہر چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. پورے پاکستان میں اس طرح کی ایک لہر تھی. لیکن یہ ہوا کیا ایک دم سے؟ یہ کیا ہوا؟ بیک ٹو بیک اتنی ساری بری خبریں ہمیں سننے کو ملی. دیکھیں، جب آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے دشمن جو ہوتے ہیں وہ آپ سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں. تو ہماری فوج ہو گئی یا رینجرز ہو گئی یا پولیس ہو گئی، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں شہر کے لیے، اس ملک کے لیے. تو ان کو پاکستان میں امن اچھا نہیں لگ رہا. تو وہ تو اپنے طور پر کام کرتے رہیں گے ہمارے امن کو سبوتاژ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ایک ہمارا بھائی گیا، سما کا تیمور شہید ہوا، لیکن اس سے کراچی کے امن تو خطرہ نہیں ہوا ہے. آپ کراچی 4 سال پرانا اٹھا کے دیکھ لیں، 3 سال پرانا اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے بدترین حالات تھے. تو 80% 70% کراچی بہتر ہوا ہے. اگر ہم ایک واقعے کو لے کے کہیں گے کراچی کا امن ختم ہو گیا، تو یہ ان لوگوں کی زیادتی ہوگی جن کے فوجی افسران، جو ہمارے پولیس والے، جو ہمارے رینجرز والے شہید ہوئے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کراچی مکمل پاک ہو چکا ہے یا پھر دہشت گردوں سے یا پاکستان میں اب چھا گیا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. ہمیں کچھ نقصانات ہیں، ہمارے اندر کے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کی کارکردگیوں کو، ہمارے سیکورٹی افسران کی، سیکورٹی فورسز کی کارکردگی کو بھی سراہنا چاہیے. اچھی کہ یہ واقعہ ہوا، اس میں ہماری اپنی بھی کوتاہی ہے. لیکن چونکہ میں ایک یونین کا سیکریٹری ہوں، تو یونین کے سیکریٹری کے لحاظ سے ہم اپنے صحافیوں کی ٹریننگ کرتے ہیں، ورک شاپ کرتے ہیں، سیفٹی ٹریننگ. انجم رضوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ہماری بہت ساری ہیلپ کی ہے صحافیوں کی سیفٹی ٹریننگ کے حوالے سے. مختلف ادارے ہیں جو ہمیں سیفٹی ٹریننگ دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جتنے بھی اس وقت میڈیا ہاؤسز ہیں، وہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ سب ٹرینڈ ہیں؟ اگر میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں تو آپ اس کا کیا جواب؟ سب ٹرینڈ نہیں ہیں. آپ کسی بھی میڈیا ہاؤس میں پہلے داخل ہو کے دیکھ لیں آپ کہ آپ کتنے آسانی سے داخل ہو سکتی ہیں. کوئی چیکنگ نہیں ہوتی. میں سب کی تو بات نہیں کر رہا، 80% میڈیا ہاؤس ایسے ہیں کہ آپ وہاں اپنی گاڑی بھی پارک کر کے چلے جائیں، کوئی آپ کو روکنے والے نہیں ہے. اللہ واسطے پہ بعض اوقات چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ جو اگر ڈی ایس این جیز ہو گئی، آپ مثال دے دیں،
اگر یہ واقعہ اگر DSNG بلوٹ پروف ہوتی تو یہ واقعہ پیش نہیں آتا. لیکن اگر آپ کروڑوں روپے کما رہے ہیں تو کچھ اپنے DSNG پہ بھی تو لگا دیں نا, اپنے اسٹاف کی سیفٹی کے لیے تو لگا دیں. بعض چینلز تو DSNG اور کیمرہ سے انشور کرتے ہیں, کیمرہ مین اور ورکرز انشور نہیں کرتے, لیکن بعض بڑے چینل صحافی واجد آپ تو DSNG کو بلٹ پروف کرنے کی بات کریں نا, میں تو کہتی ہوں کہ جب آپ سوچیں کہ اٹیکس ہو رہے ہیں, فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے, کراس فائرز ہو رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں لیاری میں ادھر ادھر کس طرح ایسے ہوا, ہمارے جو میڈیا ورکرز ہیں انہوں نے جا کر وہاں پر جو ہے اس کو رپورٹ کیا ہے, ان کے پاس بلٹ پروف جیکٹس موجود نہیں ہوتی, انہوں نے کبھی جو ہے ہیلمٹس نہیں پہنے ہوتے, ان کی یہ تک تو سیفٹی موجود نہیں ہے. آپ تو بلٹ پروف کی بات کریں, یہ تو بیسکس چیز ہے نا جو ہر صاحب جو رپورٹر ہے, کیمرہ مین ہے, جو DSNG کا سٹاف ہے اس کے پاس ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے یہ بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے؟ سب چیزیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ مالکان پیسے لے کے کہاں جا رہے ہیں, وہ اپنے اسٹاف پہ تو لگا رہے ہیں لیکن اپنے اسٹاف کو سیفٹی نہیں دے رہے. یہی والی بات آپ کی تو بہت کامن ہے, بلٹ پروف DSNG تو بات کی بات آتی ہے, لیکن یہ سب چیزیں بھی ان کو کرنی چاہیے سیفٹی کے لحاظ سے. تو یہ بہت ضروری ہے, چاہے وہ DSNG ہو, چاہے وہ کیمرہ ہو, چاہے وہ انشورڈ تمام جرنلسٹ کو ہونا چاہیے. ہم نے بھی لاسٹ ایئر اپنی یونین کے تمام ممبرس کو انشور کیا تھا, اور اس سال بھی ہم اپنے 2500 ممبرس کو انشورنس دے رہے ہیں. میں یہ پوچھوں گی, ہمارے ہاں تو یہ معاملات ہیں, یہ ایشوز ہیں. آج ہم بات کریں کہ ایک حادثہ ہو گیا تو اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں یہ سب ہونا چاہیے. جس طرح کراچی یونین آف جرنلسٹ ہے, اس نے یہ کیا اقدام لے رہی ہے, اس کے لیے اس پہ بھی بات کریں گے. میں انجم رضوی صاحب سے جانوں گی کہ چلیں پاکستان میں تو یہ حالات ہے, جب انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر جو ہے جا کر رپورٹنگ کی ہے, وہاں پر جو ہے وہ میڈیا ہاؤسز اپنے رپورٹرز کو کس طرح سیکیور کرتے ہیں, وہاں کا صحافی اپنے آپ کو کتنا محفوظ سمجھتا ہے. مختلف بات ہوگی اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. سلام پاکستان. ایک بار پھر سے ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم بات کریں کہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں یا میڈیا ورکرز جو ہیں, صحافی جو ہے وہ ایک بار پھر نشانے پر ہے. گو کہ اس وقت جو سچویشن ہو جاتی ہے ایک دم سے, تو اس وقت ہر شخص جو ہے وہ خوفزدہ ہوتا ہے. ہر جان بڑی قیمتی ہے, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہو, کوئی ایک عام انسان بھی ہو. زندگی کی جو قدر ہے وہ اسٹیٹ کو بھی ہونی چاہیے, اور جو لوگ اس ملک میں بستے ہیں ان کی زندگی, ان کے مال جان کی حفاظت جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اور وہ کتنی بہتر طریقے سے ذمہ داری کو نبھا رہی ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ خود سمجھتے ہیں. انجم رضوی صاحب, ہم صحافی کی بات کریں, مجھے یہ بتائیے کہ ایک صحافی جو پاکستان میں کام کر رہا ہے اور ایک صحافی جو باہر ملک میں کام کرتا ہے, رنگ کا فرق ہے, زبان کا فرق ہے, تو اس کے علاوہ اور بھی کوئی فرق ہے؟ پروٹیکشنز وہاں دی جاتی ہیں جو یہاں پر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم چوتھا ڈکلیئر ہو گئے کہ خطرناک ترین جگہ پہ کام کر رہے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ رنگ زبان کا فرق نہیں ہوتا, وہ بھی اپنا وہی کام کر رہا ہے ایمانداری سے جو ہمارے یہاں کا صحافی کر رہا ہے. صحیح. تو اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی ہے. صرف جو ایک تخصیص ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا, ٹریننگ کی ہوتی ہے, کچھ چیزیں اپریہینڈ کرنے کی ہوتی ہے. وہاں تو مغرب میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں کا کوئی صحافی, وہ بھی جاتے ہیں کنفلکٹ زون میں, آپ نے آئے دن سنا ہوگا, اغوا بھی ہو جاتے ہیں, ٹارچرز لاشیں بھی ان کی ملتی ہیں, کراس فائر میں بھی آتے ہیں. یہ سب ہوگا, کیونکہ آپ جب ایک کنفلکٹ زون میں جا رہے ہیں تو آپ جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتے ہیں, اور یہ تمام چیزیں کسی بھی صحافی کے ساتھ دنیا جو فیلڈ رپورٹنگ کر رہا ہے اور دنیا میں کہیں بھی ہو سکتی ہیں. بات ساری یہ ہوتی ہے کہ اس کو پریمپٹ کیسے کرتے ہیں. ایک دو, آپ کا ملک, جس ملک سے وہ صحافی آیا ہے تو وہ ایک پرائیویٹ نشریاتی ادارہ جہاں سے وہ آیا ہے, لیکن اس ملک کا بھی ایک فرض ہوتا ہے کہ اس کو ایک ڈپلومیٹک کور بھی دیتا ہے, اس کو ایک اپنے طور پہ بھی کور دیتا ہے. لہٰذا وہاں کے سفارت خانے فعال ہوتے ہیں. اگر کوئی صحافی زخمی ہو جاتا ہے یا کوئی اغوا ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو فوراً وہ فعال ہو کے نیگوسیشنز پہ آ جاتے ہیں, یا اس کے علاج معالجے پہ, یا اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے. اور مجھے یاد ہے عزیز صاحب جب لاسٹ ٹائم آئے تھے آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایون کہ اگر صحافی کو اللہ نہ کرے جس طرح اغوا کر لیا جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ اس کو سکھایا جاتا ہے کہ تم نے نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے, یہ بھی اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے. ٹریننگ کی جو میں بات کر رہا تھا وہ یہی ہوتی ہے کہ اس میں صرف لینس کا, کیمرے کا یا سٹوری کے اینگلز کا ہی خیال نہیں رکھنا ہوتا. اس میں آؤٹ ڈور ٹریننگ جب آپ جاتے ہیں تو اس میں آپ کو فرسٹ ایڈ کا بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو آپ اپنی اپنے ساتھی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, اور عام آدمی کی. اور اس کے علاوہ آپ نیگوسیشن سکلز اپنی کیسی کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر اغوا ہو گئے, کسی گروپ نے کر لیا, وہ اپنی کوئی ٹرمز بنوانا چاہ رہا ہے, وہ اسٹاک ہوم سنڈروم کہتے ہیں اس کو, کہ کس طرح سے آپ ان کی ہمدردیاں لے سکتے ہیں. ٹائم گین کیجیے تاکہ
پھر بیرونی دنیا جو ہے کسی طرح ان سے رابطے میں آئے, کوئی صحیح. نیگوسیشن ٹیبل پہ آئے. اور اس کا کوئی کی طرف بھی آؤں گی. ایک چیز میں یہی بات اگر آپ کی طرف لاؤں آج, جس طرح انہوں نے کہا کہ ٹریننگ پروگرامز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں, ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے تو فرسٹ ایڈ کیا ہوگی. وہ کہتے ہیں نا پہلے آپ اپنے آپ کو سیو کریں, جو ہمیں جہاز میں سکھایا جاتا ہے, پھر آپ نے دوسرے کو سیو کرنا ہے. یہاں پر اس طرح کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو کیا آپ لوگ یونین جو ہے آپ کی وہ اس طرح کی ٹریننگ آفر کر رہی ہے؟ دیکھیں ٹریننگ بعض چینلز والے بھی کرا رہے ہیں جو سینئرز, ٹھیک ہے, یہ چاہے وہ KFJ ہو چاہے وہ PFUJ کے تحت پورے پاکستان میں ہوتی ہے. پروگرام کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ پاکستان چوتھا خطرناک ملک ہے. دیکھیں یہ تو ایک اعداد و شمار ہے جو ایک کسی انٹرنیشنل ایجنسی نے آپ کو دیے ہوں گے یا آپ نے سرچ کر کے نکالے ہوں گے. میرے نزدیک پاکستان دنیا کا سب سے خطرناک ٹرینڈ ملک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں فلپائن میں کوئی جہادی گروپ اگر ہوں گے تو ایک یا دو ہوں گے. ہاں, اگر فلپائن میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ, مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پہ کیسی ہوتی ہوگی. وہاں مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے یہاں تو اگر کوئی چھوٹی سی دکان ہے, کوئی جنرل اسٹور ہے, کوئی میڈیکل اسٹور ہے, اس کے خلاف کوئی خبر کسی اخبار میں لگ جاتی ہے تو اس کی جان کے دشمن ہو جاتا ہے. یہاں تو آپ قدم نکالتے ہیں گھر سے باہر اور آپ کے باہر دشمن ہوتے ہیں. شان ڈھر ہمارا ایک ممبر تھا لاڑکانہ میں, اس نے جو ڈرگز تھے جو ہاسپٹل میں وہاں کے مقامی وہ زیادہ قیمت میں اور ایکسپائری بیچ رہے تھے, ان کے خلاف صرف خبر چلائی ہے, نیکسٹ ڈے اس کو مار دیا ہے. نہ صرف اس کو مارا ہے بلکہ اس کے بعد اس کی والدہ وغیرہ پولیس میں FIR وغیرہ کروانی تھی, جو ان کو بھی مار دیا جا کے 1 سال بعد. آپ اندازہ لگائیں کتنے طاقتور لوگ ہیں یہ لوگ. تو کسی بھی یا کوئٹہ بلوچستان آپ چلے جائیں, کراچی کی حالت تو پھر بھی بہتر ہے, بلوچستان یا فاٹا یا KP کی حالت تو اس سے زیادہ بدترین ہے. وہ بائک پہ نکلتے ہیں اور جو جہادی گروپس ہوتے ہیں وہ ان کو مار دیتے ہیں, جو کیا نام ہے فرقہ وارانہ تنظیم ہوتی ہیں وہ مار دیتی ہیں. تو پاکستان اس سے زیادہ برا ہے. لیکن ٹریننگ ہوتی ہے, ورکشاپ ہوتی ہیں. پاکستان میں 25,000 صحافی کام کر رہے ہیں اس وقت, 22,000 PFUJ کے ممبر ہیں. اب 22,000 کو تو ٹریننگ PFUJ نہیں دے سکتی. 2500 ہمارے ممبر ہیں کراچی میں, 3,000 اچھا تو آپ لوگوں کا حکومت سے کوئی اس طرح کا انٹریکشن نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ذمہ داری ایٹ دا اینڈ یونین اگر کام کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ لوگ لنک کریں, تاکہ چاہے جتنے آپ نے کہا 25,000 اس وقت اور جو نمبر ہے پورے پاکستان میں ہے, تو اگر 25,000 لوگ کام کر رہے ہیں تو ٹریننگ 25,000 کا حق بنتا ہے کہ ان کو فری ٹریننگ دی جائے, انہیں بتایا جائے کہ انہوں نے جانا ہے تو انہوں نے کس طرح کا کام کرنا ہے. قادر صاحب, یہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں ڈر نہیں ہوتا. ہمیں اب جس طرح انہوں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر آپ نے کسی کے خلاف خبر چڑھا دی تو یہاں لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ اگلے دن وہ بیچارہ بائک پر ہے, صحافی کچھ لوگ کماتے ہیں, کچھ لوگ بیچارے ایسے ہی چلے جاتے ہیں اس دنیا سے, ان کی کمائی کیا ہوتی ہے. سو یہ جو حال ہے جو آپ اپنے ابھی وکلا پروٹیکشن کی بات کر رہے تھے, یہاں پہ تو ایک عام آدمی کے ساتھ بھی یہ حال ہے. اس طرح یہ اسٹیٹ ہم کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں اس کا, یہ کیسے ہوگا گزارا؟ ذمہ داری کی بات کی انجم صاحب نے بات کی ہے. ہمارے ادارے فوج ضرب اعظم ہو یا پشاور کا واقعہ لو یا کراچی کا لے لو, رینجرز پولیس فوج نے بے تہا جو ہے نا اس نے قربانیاں دی ہیں. ہمارے عوام نے دی ہے, صحافیوں نے دی ہے, ججوں نے دی ہے, وکلا نے دی ہے. لیکن سوال ایک میں کروں گا, میں اسے باز نہیں آتا ہوں, میں کسی ادارے کے خلاف نہیں ہوں. ایون کہ سب سے زیادہ میں تنقید کرتا ہوں جوڈیشری پہ, بالکل اس وجہ سے کہ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے میں نے کہاں جانا ہے؟ جوڈیشری. صحافی کے ساتھ کرے کہاں جانا ہے؟ جوڈیشری. یعنی ایک ہمارے پاس ایک آخری راستہ ہے جوڈیشری جہاں فریاد لے کے جاتا ہے. اسی طرح جو ہمارے ادارے ہیں, چاہے پولیس ہو, رینجرز ہو یا دوسرے ادارے ہو, ان سے بھی ہمیں امیدیں ہیں. جیسا انجم صاحب نے کہا کہ یہ ٹرائبل ایریا, بیسکلی میرا تعلق بلوچستان سے, صحیح فرما رہی ہے, جنگل ہے. اور جنگل اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ کی 2700 کلومیٹر جو مغرب کا بارڈر ہے افغانستان ایران کا, وہ کھلے عام لوگ آ رہے جا رہے ہیں آج بھی. نہ ویزا ہے, نہ کچھ ہے, نہ کچھ ہے. آپ نے جو انڈیا کا بارڈر ہے آپ نے اچھی طرح اس کو سیو کیا ہوا ہے, خاردار تار وغیرہ, آپ یہاں بھی تو دیکھ رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پورا افغانستان کی حکومت 17 کونسلیٹ کام کر رہی ہے, وہ پورا افغانستان میں سمجھ لو آدھی انڈیا بیٹھی ہوئی وہاں پہ. تو جب وہ بیٹھی ہے, ایران ہمارے خلاف ہے, جو کلبھشن یادو جو آیا ہے وہاں سے ہے نا, تو ایران سے آپریٹ کر رہا تھا. تو اس کا مطلب ایران سے بھی ہمارے کوئی اچھے تعلقات نہیں ہے. جب اچھے تعلقات نہیں ہیں تو اس بارڈر کو آپ کیسے سیو کریں؟ جب آپ سیو نہیں کریں گے, اور پھر سیو کون کرے گا؟ نہ میں کروں گا, نہ آپ نے کرنا ہے, انہی اداروں نے کرنا ہے. تو ان اداروں پہ تنقید کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں, ان عدالتوں سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں. اور ویلنٹائن ڈے کے اوپر آپ فیصلہ دے دیں, میں کہتا ہوں کوئی ضرورت نہیں. آپ نے اپنا بھی ٹائم ضائع کر دیے, میڈیا کا بھی ضائع کر لیے, لوگوں کو بھی ضائع کر دیے. ضرورت نہیں ہے. آپ کیس پہ فوکس کریں. جو لوگ جیل میں 19 سال ایک بندہ کیس چلا,
پتہ چلا جب بری کر دیا تو پتہ چلا 2 سال پہلے وہ بیچارہ مر چکا تھا. نہ صرف وہ مر چکا تھا, اس کے والد اور 2 چچا بھی اس کیس کو چلاتے چلتے مر چکے ہیں. تو میری درخواست ہوگی کہ آپ ویلنٹائن ڈے کو گولی ماری ہے, کسی نے پھول پیش کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, آپ اس کو چھوڑے. اور پھر رضوی صاحب نے ایک بات کی بریک میں کہ آپ کیسے پکڑیں گے, میں ایک پھول لے کے جا رہا ہوں, آپ اس میں مجھے پکڑیں گے. تو بات یہ ہے آپ محبتیں بانٹیں, آپ بات کریں, آپ جو اصل ایشو اس پہ آپ بات کریں. قاضی صاحب یہی تو پرابلم ہے کہ ہم نا, ہمارے پاس ڈائیورژن اتنی زیادہ ہے, ہمارے پاس ایشوز اتنے زیادہ ہیں, ہم ان کو فوکس نہیں کرتے. ہم ایک دم سے کوئی چیز, میں دعا کرتی ہوں, میں کہتی ہوں یا اللہ, میں کہہ رہی ہوں آنے والے دنوں میں ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی خبر نہ ملے, اور اللہ نہ کریے جو چیزیں ہو گئی ہیں کم از کم اس کو ہی ہم سمجھ سکیں, اس پہ کام کر سکیں. کیونکہ اللہ نہ کرے کل کو کوئی اور خبر آ جائے گی, پھر ہماری ہیڈ لائنز اور پیچھے چلی جائیں گی, ہمارے پاس نئی ہیڈ لائن آ جائے گی, پھر ہم اس کے پیچھے چلے جائیں گے. یہ جو بیک اپ ہے نا, یا نیوز خبر کو فالو کرنا ہے, انجم رضوی صاحب یہ کہیں چیز کھو گئی ہے ہم سے, شاید اس کی وجہ سے جو ہے کوئی نہیں ہے. بدقسمتی سے اتنے تواتر سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے دلوں میں تو یاد رہتی ہے, کسک بھی رہتی ہے. ولی بابر آج تک ہم نہیں بھولیں, ان دا لائن آف ڈیوٹی ہو گیا. بات یہ ہوتی ہے کہ ہر روز ایک سانحہ جب ہوتا ہے تو ایک لمیٹڈ سپیس ہے آپ کے پاس, ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی اور اخبار میں بھی, تو آپ اس کا فالو اپ دیتے رہتے ہیں. مگر جو ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ مغرب میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مثلا اخبار میں کوئی ہینیس کرائم ہوا, فرنٹ پیج پہ خبر آئی, اب وہ مقدمہ چلے گا, کچھ بھی ہوگا, ٹھیک ہے, وہ بیک پیجز پہ چلی گئی سٹوری, اس کا فالو اپ ہو رہا ہے. لیکن جس دن فیصلہ ہوگا, جس دن سزا ہوگی, اس بڑی خبر یہ بھی لگے گی کہ ڈسپوزیشن آف جسٹس ہو گیا. ہمارے یہاں ڈسپوزیشن آف جسٹس اول تو بہت عرصہ لگتا ہے, اور لگتا ہے سٹی پیج پہ 3 سطر کی ایک خبر آ جاتی ہے, یا کورٹ رپورٹر جو مختلف کر رہا ہوتا ہے اس میں یہ آ جاتی ہے. لہٰذا عام آدمی کو یہ کانفیڈنس بلڈ اپ نہیں ہو رہا ہوتا کہ آخر انصاف کی فراہمی بھی ہو رہی ہے, سلو ہو رہی ہے, جیسے مندوخیل صاحب نے کہا. بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں اس پہ تو پھر کسی پروگرام میں بات کریں گے. لیکن جو ایک کانفیڈنس بلڈ اپ یہ ہونا چاہیے کہ عدلیہ ابھی اپنے فیصلے کر رہی ہے, لیکن ہم جو ہیں خود اپنی اس ذمہ داری کو بحث صحافی اس لیے ذرا سا پرائیورٹی پہ لیس پہ رکھ دیتے ہیں کہ فرنٹ پیج پہ کوئی اور دھماکہ ہو جاتا ہے, لہٰذا وہ سٹی پیج پہ 3 لائنوں کی خبر بن جاتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے واجد صاحب, کیونکہ اب دور ایسا ہے نا کہ بریکنگ نیوز, ہمیں بھی خبر چاہیے, ہر گھنٹے پر بلیٹن ہے. یہ ہم انجم صاحب سے لاسٹ ٹائم بھی بات کر رہے تھے. اب ایک رپورٹر ہے, ایک کیمرہ مین ہے, ٹیکنیشینز ہیں, یہ سب لوگ ایک ساتھ فیلڈ میں نکلتے ہیں نا, کام کرتے ہیں, اور پھر خبر لے کر آتے ہیں کہ ادارے کو خبر دیتے ہیں, وہ چلاتا ہے, اور اس کے بعد وہ پھر کماتا ہے, جو سچ بات ہے. سو کوئی ایک لائن ہے جس پر جا کر آپ کا اینڈ ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس سے آگے نہیں جانا ہے, اس سے جا کے آگے جا کر آپ کی بھی جان کو, صحافی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ خبر ڈھونڈنے کے لیے یا خبر پہنچانے کے لیے وہ اپنی جان کو جو ہے اپنی حفاظت نہیں کر پاتا اور خبر کو کلیکٹ کرتا ہے. تو کوئی اس طرح کی بھی چیز ہے جو سکھائی گئی ہے, یا آپ آج کہنا چاہیں گے صحافیوں کو جو آپ کو سن رہے ہیں؟ دیکھیں لائن تو بالکل ہے, اور یہ تمام میڈیا ہاؤسز کو پتا ہے کہ لائن کیا ہے, لیکن جو سب سے پہلے کی جنگ ہے نا, سب سے پہلے کی دوڑ ہے, اس چکر میں دیکھیں اگر سما ٹی وی کا لڑکا شہید ہوا, وہ اس لیے ہوا کہ سب سے پہلے گاڑی نہیں گئی تھی وہ, اگر کوئی اور گاڑی ہوتی وہ نشانہ ہوتی, کیونکہ دیکھیں وہ میڈیا ٹارگٹ تھا, سما ٹارگٹ نہیں تھا, ان کی گاڑی پہ سما کا کلر نہیں تھا. تو اگر سب سے پہلے کی جنگ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کوئی بلاسٹ ہو یا ٹارگٹ کلنگ ہو, تو سب سے پہلے پیمرا کو لائیو کوریج پہ پابندی لگانی چاہیے. اگر لائیو کوریج پہ پابندی لگائیں گے تو یہ سب سے پہلے کی جنگ کی دوڑ ختم ہوگی اور شہادتیں کم. میں بریک سے آؤں گی, آپ کی اسی بات سے ہم کنٹینیو کریں گے. میرے ساتھ رہیے. سلام پاکستان. ایک بار پھر سے ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں, ہاں ہم نے آج صحافیوں کی بات کی کہ صحافی جو ہے وہ نشانے پر ہے, لیکن میں کہوں گی کہ یہ میرا پروگرام ہر اس جان کے لیے ہے جس نے بلا کسی وجہ کے اس سے جینے کا حق چھین لیا گیا. اس کو نہیں پتا, ایک شخص سڑک سے گزر رہا ہے, اس کو نہیں پتا وہاں بلاسٹ ہوتا ہے, وہ چلا جاتا ہے, اور گھر والے منتظر ہوں گے. ابھی جس دن یہ تیمور والا حادثہ ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے, تو اس ٹائم میری اماں جو ہیں وہ کھانا لگائی تھی ٹیبل پر, تو وہ ایک دم سے نا ایک لمحے کو جب خبر آئی تو وہ فوراً کرسی پر بیٹھ گئی. پہلے تو ان کو وہ کہہ رہی تھی کہ
شاید اس کی ماں بھی انتظار کر رہی ہوگی کہ میرا بیٹا اتوار کا دن، چھٹی کا دن تھا، وہ گھر آئے گا، وہ منتظر ہوں گی. اور مائیں تو ویسے بھی بیٹوں کے لیے جو ہے وہ بہت محبت رکھتی ہیں، اپنائیت رکھتی ہیں. تو آپ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ وکیل ہے، وہ ایک عام انسان ہے، وہ ٹھیلا لگاتا ہے، وہ ایک، بڑوں کی کیا بات کریں، وہ تو بہت ہی محفوظ ہوتے ہیں، اللہ ان کو حفاظت رکھے، محفوظ رکھے. مرتا ایک عام آدمی ہے. جو آپ بات کر رہے تھے واجد، میں اسی بات سے دوبارہ آؤں گی. خبر بہت ضروری ہے. ہم نے چینل کے ساتھ ہم لائل ہو کے کام کریں گے، اور ہم کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کریں گے. لیکن میری جان میرے لیے کتنی قیمتی ہونی چاہیے، یہ ایک میسج آپ اپنے صحافی جو آپ کے بھائی ہیں آپ ان کو ضرور دیجیے. دیکھیے پہلے میں میسج تو دوں گا. میں دیکھیں جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے اور اس میں صحافی کیوں شہید ہو جاتا ہے، اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ میں ٹارگٹ کلک کروں گا، پکڑا نہیں جاؤں گا. 100 سے زیادہ میڈیا ورکر صحافی شہید ہو چکے ہیں، اور صرف دو صحافی ایسے ہیں جن کے قاتل پکڑے گئے، ڈینیل پر اور ایک ولی خان بابر. اس لیے انہیں پتہ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، کارروائی کریں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. شان ڈہر کے قاتل آزاد گھوم رہے ہیں لاڑکانے میں جو اس وقت سندھ گورنمنٹ کا کیپٹل آپ کے سمجھ لیں، کیونکہ گڑھ ہے ان کا وہاں پہ، لیکن ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا. تو ہمیں حکومت پہ بھی اس پہ الزام آتا ہے کہ جب تک وہ صحافیوں کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کرے گی، ٹارگٹ کلنگ میں اس طرح کے واقعات میں کمی نہیں ہوگی. سیفٹی دیکھیں صحافیوں کو، بس میں مختصر ہی کہوں گا، ذرا وقت کم ہے. سیفٹی شروع ہوتی ہے آپ کے گھر سے نکلنے سے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹارگٹ پہ ہیں تو آپ اپنے دفتر کا راستہ ہمیشہ چینج کر کے جائیں، ایک راستے سے کبھی نہ جائیں. اس کے بعد آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے، آپ کو آفس سے فیول ملتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ اپنی پرائیویٹ گاڑی میں اپنے ساتھ ایک آدھ اسٹاف کو بیٹھا کے ساتھ جائیں. کیونکہ آپ کوشش کریں کہ اپنی وین میں، اپنی ڈی ایس این جی میں کم سے کم نکلیں اگر آپ ٹارگٹ پہ ہیں. کیونکہ آپ ٹارگٹ پہ ہیں تو آپ کی وجہ سے وہ پوری ڈی ایس این جی وین ٹارگٹ پہ ہوگی. اگر آپ ایسی کسی روبوٹ پہ کام کریں تو آپ جتنی احتیاط کر سکتے ہیں وہ احتیاط کریں. کھانا کھانے میں کسی ریسٹورنٹ میں باہر نہ کھائیں، کھلے نہیں کھائیں، گلی کے نکڑ پہ نہ بیٹھیں. تقریبات میں دیکھ کے جائیں کہ تقریبات کیسی ہیں، سیفٹی کیسی ہے. ان علاقوں میں نہ جائیں جہاں پہ دہشت گرد بڑی تعداد میں ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں صحافیوں کو خود احتیاط کرنی ہے. اگر آپ تھوڑے سے مشہور ہیں تو اپنی فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اپنی تصویر، اپنی فیملی کی تصویر نہ لگائیں. اپڈیٹ نہ دیں. آج میں فلم دیکھنے چلا گیا ہوں، آج میں یہاں چلا گیا ہوں، ایسا کچھ نہ کریں. اپنی موومنٹ جو ہے وہ آپ کو وہ کر رکھنی چاہیے. اچھا قاری صاحب سے تو اس حوالے سے میری بڑی بات ہوتی رہتی ہے کہ جو فیس بک اور یہ ساری چیزیں کہ آپ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں، تھوڑی اپنی لائف کو نا تھوڑا سا اپنے آپ کو پرائیویٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنی پرائیویسی کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جن معاملات کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد خبر آتی ہے کہ اتنا جو ہے، اتنے پیسے جو ہے وہ دے دیے گئے جو زخمی ہوئے، یا جو ابھی کل کا بھی جو حادثہ ہوا ہے جو لاہور میں ہوا، کوئٹہ میں ہوا، یا یہ ابھی تیمور کا حادثہ، یا اس سے پہلے جب حادثے ہوئے ہیں، یہ کہہ کر ایک دم سے لوگوں کو چپ کرا دیا جاتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے بعد لوگ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، چیزیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. اصل تو حقیقت یہ ہے نا کہ جنہوں نے کیا ہے ان کو پکڑا جائے، ان کو عبرتناک سزا دی جائے، انصاف دیا جائے، انصاف کی رٹ قائم کی جائے. وہ فیصلے کب آئیں گے؟ ابھی میں کیا کہوں، واجد صاحب کی معصومانہ جو نا مشورے، بڑا معصوم آدمی ہے کہ وہ لوگوں کو احتیاط کا. اب میں نے گھر سے جانا ہے، پہلے میں نے اپنی گاڑی کے شیشے کالے تھے کہ شاید خوف نہ ہو جائے. اس کے بعد میں نے وہ ہٹا دیے. اس وجہ سے دیے ہے کہ مجھے پتہ ہے اس وقت میں چینل پہ لائیو بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہے میں گھر سے کتنے بجے نکلتا ہوں، لوگوں کو پتہ ہے میں نے کدھر جانا ہے. تو بھائی ایک تو یہ ہے بینگ مسلمان، موت جس دن آنی ہے اس دن آنا ہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ پھر میں دوبارہ یہ کروں گا، یہ سب کچھ کس نے کرنا ہے؟ اگر واجد صاحب کی مشورے پہ عمل کریں تو پھر تو یہ ریاست تو نہیں ہوا نا، پھر تو ہر آدمی اپنا خود ہی احتیاط کرتا رہے چلیں گا. لیکن ریاست کے جو لوگ ہیں، چاہے اس میں کوئی بھی ہو، حکمران ہو، صوبائی حکومت ہو، فاقی حکومت ہو، ادارے ہو، پولیس ہو، رینجرز ہو، یہ آخر ہمیں پروٹیکشن کب دیں گے؟ اور یہ جوڈیشری ہمیں ان لوگوں کی، ولی بابر کی آپ نے بات کی ہے، ضرور اس کے قاتل پکڑے گئے، مگر اس کے بعد 7 لوگ مارے گئے گواہ، یہ بھی تو آپ کو بتا. ٹھیک ہے. اور اس کا جو وکیل جس نے وکالت نامہ داخل ہی نہیں کیا تھا، داخل کرنے والا تھا، اس کو مار دیے. اس کے بعد اس کے گھر پہ جو پولیس کے گارڈ تھے وہ 2 بھی اس کے بعد بھی مار دیا. یعنی ایک بندے نے، وکیل نے ابھی کیس شروع ہی نہیں کیا، شروع کرنے والے تھے، مار دیا. مارنے کے 2-4 مہینے بعد اس کے گھر پہ جو گارڈ تھے وہ بھی مار دیا. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر جب تک ہمارا عدالتی سسٹم، میں ٹرمپ کی بات کروں، مجھے ایک لحاظ سے دیکھیں، جب ٹرمپ نے کہا کہ ہماری عدالتی سسٹم جو ہے بروکن ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نے کہا،
تو امریکہ میں اگر عدالتوں کا یہ حال ہے تو پاکستان میں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. ہمیں سب سے پہلے قانون ہمارے ملک میں ایک سے قانون موجود ہے. انسداد دہشت گردی کا قانون ہمارے ملک میں اتنا بہترین موجود ہے جس کا کوئی انسان ہی نہیں ہے. فائلوں میں موجود ٹھیک ہے, فائلوں میں موجود ہے, صحیح آپ نے کہا. اب سوال یہ ہے کہ ان چیزوں پر عمل درآمد آپ کم کریں گے. ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کب کریں گے؟ میں اگر ایک وکیل ہوں, ایک سوشل ورکر ہوں, تو میری کیا ذمہ داری ہے؟ آپ ایز اے اینکر آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ جرنلسٹ بیٹھے ہوئے سینئر, ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہر آدمی, یہ میں تمام کے بارے میں اپنی آپ مثال دے کے تمام اداروں کو, تمام ڈپارٹمنٹ کو, ہر کسی کی اگر ذمہ داری ہم محسوس کریں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور جب تک آپ سزا جزا کا عمل نہیں ہو اس ملک میں, اس کو وہاں اس ملک کو آپ ملک نہیں کہہ سکتے ہو, جنگل کو. یہی تو میں بات کہہ رہی ہوں, عام زبان میں کہوں, اسی بات کو تو میں رو رہی ہوں کہ سزا اور جزا کی ہی بات ہے. جب تب تک یہ نہیں ہوگا, چاہے ہم معاوضے کی بات کر لیں, ہم اس طرح کے کتنے 100 پروگرام کر لیں, جو ہے یہ صرف بات لفظوں کی ہوگی, اس کی گراؤنڈ ریالٹی کچھ سامنے نہیں آئے گی. کیونکہ جب تک آپ کسی کو دیکھیں نا, اور ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے رضوی صاحب, میں تو حیران تھی سن کے کہ کل جو حادثہ ہوا ہے لاہور میں, وہ بچہ 16 سے 18 سال کی اس کی عمر تھی, جہاں پر آپ کو زندگی اتنی حسین لگ رہی ہوتی ہے, آپ سوچتے ہو کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, اس بچے نے آ کے اپنے آپ کو پھاڑ لیا. میں اس پہ ذرا سا 1 منٹ آپ کا لوں گا. دیکھیے, یہ سب سے آسان ایج ہوتی ہے, ولنریبل ایج ہوتی ہے, جب آپ کسی کو برین واش کر سکتے ہیں. اور جب یہ برین واشنگ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ مت سمجھیے کہ چند لوگ جو ہیں کسی حجرے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. اس کے پیچھے ایک باقاعدہ ایک پورے پلاننگ ہوتی ہے, سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ تمام کا تمام اس پہ ورک کرتے ہیں. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ جب آپ سائیکیٹرسٹ کو انگیج کر کے اس کو اس عالم میں لے کے آتے ہیں تو ایک طریقہ سائیکیٹرسٹ کو انگیج کر کے اس کو ڈس انگیج کرنے کا بھی ہوتا ہے. جو ڈس انگیجنگ ہم نہیں کر رہے, ہماری حکومت نہیں کر رہی ہے. اس طرح کے جو بچے ہیں, بڑا آسان ہوتا ہے ان کو کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیجیے, جب وہ ان کو لے کے جاتے ہیں تو بڑی 17-18 سال کی عمر میں سے لے کے جاتے ہیں, لیکن وہ ڈس انگیج بھی کر سکتے ہیں. وہ صرف اس طرح سے کہ آپ اس کو کاؤنٹر کریں. بدقسمتی سے ہمارا کاؤنٹر تو ہو ہی نہیں رہا ہے. ہم اس بارے میں سیریس ہی نہیں ہے, صرف رونا روتے ہیں کہ ان کی برین واشنگ کر دی گئی ہے. عوامل نہیں دیکھتے, اس کے پیچھے یہ تک نہیں دیکھتے. ہم تو صحافی ہو کہ یہاں تک کی خبر لے کے آ گئے ہیں کہ باقاعدہ سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں جو کہ اس ترکیب کو بتاتے ہیں ان لوگوں کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے کہ اس بچے کو اس طرح سے ٹرین کرنا ہے, اس کا برین واش کرنا ہے. تو لہٰذا وہی ایک سائیکیٹرسٹ جو ہے اس بچے کو ڈس انگیج بھی کر سکتا ہے. ابھی ہمارے ساتھ نیورولوجسٹ موجود تھے, جب ہم بات کرتے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اٹس اے ٹوٹل کمپلیٹ پروگرام, ایک ٹاسک کے تھرو چلا جاتا ہے. اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں, اور وہ جب وہ لوگ ان کو انگیج کر سکتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی حکومت کیوں ان کو انگیج نہیں کر سکتی کہ ایسے لوگوں کو جو ہے اس طرح کا میسج دیا جائے. اور میں ایک چیز اور بھی کہنا چاہوں گی, جس طرح میں یہاں بیٹھی ہوں, میں کام کر رہی ہوں, آج سے کچھ عرصے پہلے میں نے بھی کچھ فیلڈ میں لیاری میں آپریشنز ہو رہے تھے تو میں بھی وہاں پر گئی اور میں نے جا کے دیکھا کس طرح کے حال تھے. اس کے بعد مختلف ساری چیزیں, لیکن آج ہم یہاں بیٹھے اسٹوڈیو میں بیٹھے کام کریں لیکن بہت ساری میری خواتین رپورٹرز ایسی ہیں, صحافی جو ہیں, جو خواتین ہیں جو فیلڈ میں جا کے کام کرتی ہیں, ان کے لیے کیا پروٹیکشن ہے؟ اگر میں یہاں پر صحافی کی بات کروں, صحافی تو یہ نہیں سوچتا نا کہ وہ کس جینڈر سے, جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمارے ملک میں جہاں پر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو عورت کو پیر کی جوتی سمجھتا ہے, تو کہتا ہے کہ اس کے لیے کسی طرح کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے. وہاں جب وہ فیلڈ میں کام کریے تو اس کے لیے کیا ہے؟ فیلڈ میں مشکلات ہیں, خواتین کو بہت زیادہ مشکلات ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے آفیسز میں, میڈیا میں, خاص کر ٹی وی میں کافی خواتین کو سیفٹی ہے خیال رکھا جاتا ہے. دیگر شعبوں سے سے اگر آپ مقابلہ کریں تو ہمارے شعبے میں, میڈیا میں خواتین کو بہت عزت دی جاتی ہے. چاہے فیلڈ میں مشکلات اس لیے ہوتی ہیں, ساتھ کا عملہ تو آپ کے ساتھ سپورٹ کرتا ہے, لیکن جو پبلک ہوتی ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتی. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کر کیا رہے ہیں. اگر آپ کوئی ٹارگیٹڈ شو کر رہے ہیں جس میں آپ کو چھاپا مارنا ہے, کچھ کرنا ہے, تو اس میں ظاہر آپ کو مختلف مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ صرف فیلڈ رپورٹنگ کر رہی ہیں تو اس میں اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہوتی اس میں بھی ہیں, لیکن اس میں بھی خواتین کو جو ساتھ جا رہی ہیں فیلڈ میں, ان کو اپنے ڈریس کا, جس جگہ جا رہی ہیں, جس چیز پہ کوریج کر رہی ہیں, ان سارے کوڈ کا ان کو خیال کرنا چاہیے. قادر صاحب, یہاں تو ہمارے یہاں تو جلسے, جلوسوں کا اور پھر دھرنوں کی سیاست اور اس طرح کی بھی مختلف ہم نے چیزیں دیکھی, تو اس میں بھی ہماری خواتین جاتی ہیں اور جا کر جو ہے جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ مختلف طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں اور آپ نے مختلف کیسز ایسے دیکھے ہوں گے جن کے حوالے سے آپ اپنی ایک جو ہے وہ سوچ رکھتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے, کچھ ایسا میسج جو آپ اس وقت دینا چاہیں ان لوگوں کو جو اس وقت
وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اس تمام سچویشن میں رہتے ہوئے، کوئی ایک روشنی جو آپ ان کو پہنچا سکیں یا کوئی ایک حقیقت جو آپ ان کے سامنے لا سکیں؟ میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں اویئرنیس کی، ٹھیک ہے، اور میں نے اسٹارٹنگ میں ذکر کیا ہے کہ ہمارا آئین گوگل میں موجود ہے، 100-150 روپے کا کتاب ملتا ہے، اس کا آرٹیکل 8 سے لے کے 20 تک پڑھے، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی، ہر زبان میں۔ اس میں آپ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ آپ کے حقوق، واجد صاحب نے جو خواتین کی بات کی میڈیا کے حوالے سے، وہ میڈیا کے حوالے سے ان کو اویئرنیس ہے، ان کو اپنے رائٹس پتہ ہے، وہ ایک بولڈ خواتین ہے، تو وہاں ان کے ساتھ زیادتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو دوسرے دفاتر میں جو خواتین ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہے، جو بولڈ نہیں ہے، جو میڈیا بولڈ ہے، خود ایک میڈیا پرسن ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی بولڈ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب تک آپ لوگوں کو اویئرنیس نہیں دیں گے، لوگوں کو اپنے رائٹس نہیں پتہ ہوگا، آگے وہ فائٹ کیا کریں گے۔ ہم اور آپ پروگرام کرتے آ رہے ہیں، مختلف چینل پہ پروگرام، رضوی صاحب، واجد صاحب بھی بیٹھے ہوئے، تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس وقت بھی ہم جو بیٹھے ہوئے ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو اویئرنیس، ہم تنقید نہیں کریں، ہم اویئرنیس، ہم اگر تنقید کریں تو وہ بھی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ چیز ہوئے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم سمجھیں، اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، بار بار میرے فوکس عدلیہ ہے کہ جب تک ہماری عدلیہ صحیح پرفارمنس نہیں دے گی، صحیح کام نہیں کریں گی، ویلنٹائن ڈے کے آرڈر سے باہر نکلیں گے، لوگوں کے مسائل کے اوپر ججمنٹ دیں گے، تو یقیناً یہ ملک، اور پھر میں ایک مثال مختصر دوں گا، رضوی صاحب کو زیادہ پتہ ہے، جب وہ برطانیہ کا وزیر اعظم تھے چرچل، اور اس وقت ایٹلر نے کہا کہ صبح ناشتہ میں کروں گا لندن میں، تو صحافی ان کے پاس آ گئے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ تو موصوف تو ناشتہ کرنے آ رہے ہیں، یعنی قبضہ کرے، آپ کیا تیاری؟ تو یہ بتاؤ کہ ہماری عدلیہ صحیح ہے، لوگوں کو انصاف مل رہا ہے۔ جب 3 مرتبہ سوال ریپیٹ کیے تو جرنلسٹ نے یہ بولا کہ ہاں جی ہمارے عدلیہ صحیح ہے، لوگوں کو انصاف مل رہا ہے۔ تو چرچل نے یہ کہا کہ جس ملک میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے اس کو کچھ شکست نہیں دے سکتے، اس قوم کو کچھ شکست نہیں دے سکتے۔ اب یہ دیکھ لیں، سب سے پہلی بنیادی بات جب تک انصاف نہیں ہوگا۔ رضوی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج ہم جب صحافی کی بات کر رہے ہیں تو یہاں یہ ہوتا ہے، ہم پرائیویٹ چینلز جو ہیں، ماشاء اللہ سے اب تو بہت سارے چینلز ہیں اور بہت سارے لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے۔ بیچ میں ایک ریسیشن کا بھی ٹائم آیا تھا، اس وقت لوگ بہت پریشان ہوئے، بے روزگار ہوئے۔ اب یہ ہے کہ آپ ایک عہدے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بڑی چیز آپ کر رہے ہوتے ہیں، اگلے دن ایک فیکس آتا ہے اور گارڈ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اندر نہیں آ سکتے، آپ ختم، آپ کی اس کے بعد آپ کے لیے زیرو ہے نا، ہر چیز زیرو ہو گئی۔ تو یہ اس معاملے کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ یہ کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، اسی لیے لوگ شاید گورنمنٹ کی نوکریاں کرتے ہیں کہ چلو فارغ بھی ہو جائیں گے تو کچھ معاملہ چلتا رہے گا، یہاں صحافی جہاں آپ اس کو عرش پہ بٹھاتے ہیں وہیں آپ ایک دم سے صرف فرش پہ بھی لے آتے ہیں۔ یہ انفارچونیٹ ہے، یہ پروپرائٹرشپ مینٹالٹی کہلاتی ہے، یہ انٹرپرینورشپ نہیں ہے، یا کوئی کارپوریٹ مینٹالٹی نہیں ہوتی ہے، بدقسمتی سے کچھ اداروں میں یہ ہے۔ لیکن اگین میں اپنے صحافی دوستوں سے بھی یہ کہوں گا کہ جب بھی کوئی نوکری کرے تو کوئی لکھا پڑھی ضرور ہونی چاہیے۔ خیر وکیل صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ان سے زیادہ کون جانتا ہے ان سب چیزوں کو، لیکن کم از کم ایک امپلائمنٹ کانٹریکٹ ضرور ہونا چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سیک کر رہا ہے، کسی کی وجہ سے کر رہا ہے، تو اس کا ایک نوٹس پیریڈ ہے، سب ہے۔ اس طرح توہین آمیز انداز سے نہیں ہوتا، اور اگر ہو جائے تو اس صحافی کو اپنی یونین میں جانا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی یونین ہے کراچی کے لحاظ سے۔ آپ لوگ، کیونکہ مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے، آپ لوگ اس حوالے سے آپ لوگوں کی چیزیں لائن اپ ہیں؟ بالکل ہے جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں اصل میں لائن اپ تو ہے، لیکن آج کے حالات میں اور ماضی کے حالات میں بہت فرق ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے 300-400 صحافی ہوا کرتے تھے، شہر میں کام کیا کرتے تھے، اور اس میں دیکھیں ہمارے یہاں بھی اندر کافی کالی بھیڑیں ہیں، تو بہت سارے لوگ ہیں جو مالکان کے ساتھ مالکان کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، آپ ان کے خلاف کام کرتے ہیں تو وہ اپنے دفتر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بہت مشکل ہوتا ہے یونین کو اب کام کرنے میں۔ واجد، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم یہ جو تمام چیزیں ان کو بھی جو ہونی چاہیے، جو SOPs ہونی چاہیے، اس پر انشاءاللہ ایک اور پروگرام کریں گے۔ آج کے لیے وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ انجم رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، قادر صاحب آپ کا بہت شکریہ، واجد آپ کا بہت شکریہ۔ رب آپ سب کو محفوظ رکھے، انشاءاللہ ایک اور بہتر پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔